جنرل حمید گل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ISI، اس میں کچھ عرصہ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سے بھی میڈیا میں اسی کی وجہ سے زیادہ ان کا تعلق بتایا جاتا ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں، یہ جو وکی لیکس آئی ہیں اور برطانوی اور امریکی میڈیا میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ ان لیکس کی صحت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بینگ پروفیشنل، خود اسپائی رہے ہیں آپ ماسٹر۔ یہ فکشن ہے، اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس کی صحت جو ہے وہ بہت مشکوک ہے، اور یہ نتیجہ ہے اس چیز کا کہ امریکنز نے وہاں پہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے سویلین کانٹریکٹر انگیج کیے، ڈالر دیتے ہیں دھڑا دھڑ ان کو، انہوں نے کمانے ہیں ڈالر، اور انہوں نے بے شمار 91,000 لوگوں کی رپورٹیں اٹھا کے ان کے پاس بھیجوا دیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ڈالر ان ایکسچینج فار سم تھنگ۔ اب یہ جو ساری کی ساری اٹس ناٹ انفارمیشن، انٹیلیجنس تو بات دور کی بات ہے، اٹ از ڈس انفارمیشن، یا پھر ایز اے ہول دی انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے وہ اوباما کو پاکستان کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں، قدم بڑھاؤ اوباما۔ لیکن یہ تو 90,000 لاگز ہیں یا ڈائری ہے، اس میں سے کچھ چلیں غلط ہو سکتا ہے یا زیادہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن کچھ امکان نہیں ہے کہ کچھ چیزیں باتیں ٹھیک بھی ضروری ہے۔ جب وہاں پہ کولن پال جب گئے تھے اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے وہاں بیٹھ کے آن اوتھ کہا تھا کہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا یہ ہمارے پاس پروف ہے، بعد میں ان کو معافی مانگنی پڑی، اتنے بڑے معتبر آدمی کو جھوٹ بنانا، اس کی بنیاد کے اوپر جنگ ہوئی، 6.5 لاکھ مارے گئے عراق کے اندر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمبرز ڈونٹ کاؤنٹ ان دس، ساری دنیا اگر جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ سچ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بار بار کیوں آتا ہے؟ اس سے پہلے LSE کی رپورٹ بھی آئی، اس میں بھی ISI کا بڑا اہم کردار بتایا گیا، اب یہ ایک اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا 9/11 کے بعد کہ 9/11 بہانہ تھا، افغانستان ٹھکانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے، اور آج یہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اور ہم نے جو اس سلسلے میں پالیسی آف اپیزمنٹ، خوش کرنے کی پالیسی امریکہ کو کی، اس کی بلیک میل ہوئی تھی نا اس وقت، اس بلیک میل کے آکے ہم آگے سرنڈر کر گئے، اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اور اب وہ سارا کیا دھرا اسکیپ گوٹ کہ آپ قربانی کا بکرا کس کو تلاش کرتے ہیں، ہمیں کیوں ناکامی ہوئی، کیا جواب دیں گے؟ پاکستان کو اہم اپنا حلیف وہ قرار دیتے ہیں، تو پھر کیوں اس طرح کے الزامات بھی بار بار وہ دیکھیں جی، اگلے دن انہوں نے خوشی منائی ہے کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر، لیکن جو 2004 سے 2009 تک کی رپورٹیں ہیں، یہ 91,000، اس میں تو کیانی صاحب بھی ISI کے سربراہ تھے نا، ان کے بہت منظور نظر ہیں، لیکن اٹیک کس کو کیا جا رہا ہے؟ آرمی کو، ISI۔ پھر یہ ساری گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ آرکیسٹرا جو بجنا شروع کیا ہے، اچانک سازندے مختلف جگہ سے نکل آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ پھر اس کا حل یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی لائن بدلنی ہے۔ اب انیشو ان سے غلطی ہوئی، اور پاکستان کو تعاون نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کو امن لانے میں تعاون کرنا چاہیے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ بھئی اب پاکستان کمیٹڈ ہے UN ریزولوشن کے مطابق، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، ہم ان کے تعاون کے اوپر، ہماری کیا سپلائی لائن نہیں جاتی یہاں سے، لیکن اگر پاکستان کے اوپر چڑھ داڑیں گے تو یہ سپلائی لائن مینٹین رکھیں گے، کیا ممکن ہے یہ کہ یہ رکھی جائے؟ اچھا، ISI کے علاوہ ایک جو اس رپورٹ میں ان میں ذکر آیا ہے، وہ آپ کا بھی؟ جی میرا بہت ذکر ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں وانا میں نہیں گیا، 1985 میں آخری دفعہ گیا تھا وانا میں، اونلی ٹائم وین آئی وزٹڈ وانا، اور اس وقت میں ISI میں بھی نہیں تھا، میں ڈیو کمانڈر تھا، وانا میں ڈویژن کمانڈ کر رہا تھا، اورینٹیشن وزٹ کے لیے گیا تھا وہاں، اس کے علاوہ میں وانا میں نہیں گیا۔ آج سے 10 سال بھی بعد کوئی پروو کر دے جنرل حمید گل گیا تھا، ڈگ می آؤٹ آف دا گریو اینڈ ہینگ می۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں جلال الدین نیٹ ورک اور جو بحال کرنے کی آپ کوششیں کر رہے ہیں دوبارہ؟ نہیں، جلال الدین نیٹ ورک یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کی انٹیلیجنس کا یہ عالم ہے کہ یہ طالبان سے الگ کر کے جلال الدین کو دیکھتے ہیں حقانی۔ جلال الدین حقانی از پارٹ آف دا طالبان موومنٹ، یعنی افغان ریزسٹنس جو ہے اس کی جو علامتی شکل ہے وہ ملا عمر ہے، تو جلال الدین حقانی جو ہے وہ تابع ہے ملا عمر کے۔ تو آپ پہ تو یہ بھی الزام لگایا ہے کہ القاعدہ کے جو رہنما مارے گئے تھے ڈرون حملے میں، الکینی، ان کا بدلہ لینے کے لیے، الکینی وغیرہ کو نہیں جانتا، بدلہ لینے کے لیے بھی کوئی ناٹ ایٹ آل، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک اور نہ میں نے کبھی اس قسم کی چیزوں کو سپورٹ کیا، میں ایسے مارنے والے لوگوں میں نہیں، خود کش حملے اور اس قسم کی چیزوں کو میں کنڈیم کرتا آیا ہوں ہمیشہ، لیکن جو ایک انڈر دا UN چارٹر جو قومیں جو انسلیو ہو جاتی ہیں، جن کے اوپر اگریشن کی جاتی ہے، ان کا رائٹ ٹو ریزسٹ تو میں قبول کرتا ہوں،
رائٹ ٹو ریزسٹ ہے ان کا. تو اسی کی وجہ ہے کہ امریکہ آپ کو دہشت گرد بھی قرار دینے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور اس رپورٹ میں جی اس کے اندر پہلے بھی کر چکے ہیں میرے اوپر یہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا, لیکن جب انہوں نے پوچھا چائنیز نے کہ ایویڈنس لاؤ تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو کیوں آپ کو کیوں ٹارگٹ اسپیسیفکلی کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میں ان کو جانتا ہوں, ان کی ویکنیسز کو جانتا ہوں. تو آخری سوال میرا یہی ہوگا کہ پھر امریکہ کے لیے بہترین ایگزٹ پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ بہترین ایگزٹ پالیسی کہ ملا عمر کے ساتھ بات کریں. کیوں نہیں کرتے؟ کرزئی کے ساتھ بات کرنے سے نہیں بنا, وہ تو پپیٹ ہے بیچارہ. بہت بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب, بڑی مہربانی جناب, تھینک یو.